السلام علیکم۔ آج کی ریسپی ایک ایسی میٹھی مزیدار ڈش جو سادہ سے کدو کو ایک بالکل نئے اور لاجواب انداز میں پیش کرتی ہے۔ اس کا ذائقہ اتنا کریمی نرم ہوگا اور اس کی خوشبو پورے کچن میں پھیل جائے گی۔ یہ اتنی خوشبودار ڈش ہے اور ذائقے میں اتنی لاجواب کہ آپ ایک دفعہ اگر کھا لیا تو آگے دوبارہ اس کو ضرور بنائیں گے۔ اور سب سے خاص بات، اس کا بنانا بہت ہی آسان ہے۔ تو چلیں دوستوں، ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے لیے ہیں 4 عدد فریش کدو اور ان کا چھلکا اتار کے اور اس کا جو اوپر والا حصہ ہے، موٹا حصہ، وہ بھی کٹ کر لیا ہے۔ اور اب میں اس کو کدوکش کر لوں گی۔ باہر والا حصہ سارا کدوکش کر لینا ہے۔ اندر والا سافٹ حصہ جس میں بیج ہوتے ہیں اس کو کدوکش نہیں کرنا۔ تو بعض اوقات یہ بیج جو ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، تو تب بھی اگر نرم ہو تب بھی آپ نے اس کو نہیں کرنا کدوکش، اور فوراً اس کو پکانے کے لیے رکھ دینا ہے، کیونکہ یہ پھر کلر اپنا چینج کر لیتا ہے۔ تھوڑا براؤن سائڈ پہ اس کا کلر چلا جاتا ہے۔ تو تازہ کدو آپ کدوکش کریں اور اس کو فوراً پکانے کے لیے رکھ دیں۔ جس دیگچی میں آپ نے پکانا ہے اس میں اس کو ڈال دیں، اور نہ ہی ہم نیڈو کا استعمال کریں گے اور نہ ہی ہم کھویا کا، اور مزیدار یہ میٹھا ریڈی کریں گے۔ تو 3 کپ میں نے دودھ لیا ہے اور اس میں ½ کپ جو ہے ملائی میں نے ڈال دی ہے، اور ملائی سمیت ہی میں اس کو کدو میں ڈال دوں گی۔ اور آنچ جو ہے وہ ہلکی رکھنی ہے، ہلکی آنچ پر ہم اس کو پکائیں گے تو کدو کا بھی جو ہے ارک نکلے گا، اس کا بھی موئسچر نکلے گا، تو اسی میں یہ پکے گا اور ہم اس کو گلا لیں گے۔ تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ چلاتے رہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارا جو دودھ ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے، لیکن تھوڑا بہت رہ چکا ہے۔ تو کدو بھی جو ہے وہ سافٹ ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اس ٹائم میں ڈال دیں گے اس میں میٹھا۔ تو آپ براؤن شوگر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو 1/4 کپ یا 1/3 کپ یا ½ کپ چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ اور اب اس کو میں تھوڑا سا مکس کر لوں گی۔ چینی ڈالنے کے بعد بھی تھوڑا سا یہ دوبارہ سے لیکوڈ ہو جائے گا، تھوڑا سا پانی کا اضافہ آپ کو لگے گا۔ تو اب میں اس میں میوہ ڈال دوں گی۔ میوہ میں لیا ہے میں نے پستہ اور بادام، اور ہم اس میں کشمش ایڈ کریں گے جس کا ٹیسٹ اس میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے۔ اب سارے نٹس کے ساتھ ہم اس کو تھوڑی دیر پکا لیں گے جس سے یہ نٹس جو ہیں سافٹ ہو جائیں گے۔ تو نٹس کی یہ چھوٹی سی ایڈیشن اس سمپل سی ڈش کو اور بھی اسپیشل بنا دیتی ہے اور اس کے ذائقے میں 4 چاند لگا دیتی ہے۔ تو جتنا آپ اوائڈ کر سکیں اور جو نٹس آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو نٹس کے ساتھ پکائیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم اس میں دیسی گھی شامل کر لیں گے۔ تو 3 ٹیبل اسپون میں اس میں دیسی گھی شامل کر لیا ہے، تو جو اس کے ذائقے میں 4 چاند لگا دے گا اور تھوڑا سا ہماری جو ڈش میں شائن لے کے آئے گا۔ کیونکہ یہ کدو کا میٹھا ہے، سبزی کا میٹھا ہے، تو اس میں ہم گرین فوڈ کلر ایڈ کریں گے۔ 2 پنچ کے برابر میں نے اس میں گرین کلر ایڈ کر دیا ہے۔ بہت زیادہ گرین کلر ایڈ نہیں کرنا ورنہ کلر جو ہے بہت ہی زیادہ گرین ہو جائے گا۔ تو تھوڑا تھوڑا آپ ایڈ کرتے جائیں اپنی پسند کے حساب سے جتنا کلر آ جائے۔ اور اب آئے گا وہ اسٹیپ جو اس کی خوبصورتی کو اور بھی نکھار دے گا، یعنی اب ہم یہ جو دودھ ڈرائی کرنے کے بعد اس کی بھنائی کر لیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھنائی کرنے سے تھوڑا سا رنگ اور دیکھیں پوری ڈش کا جو ہے لک ہی چینج ہو گیا ہے، اور اس کا کریمی ٹیکسچر، سافٹنیس، اسی میٹھے کی جو ہے خوبصورتی ہے۔ کھانے میں یہ منہ میں گھل جانے والا میٹھا ہے، یہ اتنا مزیدار بنتا ہے، اور ساتھ میں جو نٹس کے کرنچ آتے ہیں تو وہ اس کے ٹیسٹ میں اور بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب بس ایک نظر دیکھیں اس کی کریمی سی کنسسٹنسی پر، دل خوش ہو گیا ہے، خوشبو بھی کمال کی آ رہی ہے اور رنگ بھی بالکل دلکش ہو گیا ہے، اور کھانے میں اتنا مزیدار، خوشبو تو اتنی اچھی پھیل رہی ہے کچن میں۔ اور اب میں نے اس کو ایک باؤل میں نکال دیا ہے، نٹ سے میں اس کو ڈیکوریٹ کر دوں گی، اور جو آپ کو پسند ہو ان نٹ سے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر دیں۔ اور کھانے میں اتنا لاجواب کہ جب آپ کا گرمیوں میں دل کرے حلوہ کھانے کو تو یہ ڈش بنائیں کدو کی اور انجوائے کریں، بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بنانے میں اتنا سمپل اور اتنا آسان کہ آپ جب بھی دل کرے جھٹپٹ اس کو بنا لیں۔ تو امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی، ٹرائی ضرور کیجیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ریسپی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔